अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए। और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी लाहौर की एक ऐसी फैमिली की है जिनका उनके अपने घर में ही रहना मुहाल हो गया था। उनके घर कुछ ऐसी कुव्वतें थीं जो हर वक्त अपने होने का एहसास दिलातीं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर उन कुव्वतों के हवाले कर दिया। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट्स भी ऑफ़ कर दें और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने इर्द गिर्द हिसार बना लें ताकि आपको डर ना लगे। क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आकर हमारी बातें सुनने लगती हैं। ये स्टोरी हमें शेयर की है निमरा ने, तो सुनते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामुअलैकुम अयान भाई, मेरा नाम निमरा है और मैं ये स्टोरी आपको लाहौर से भेज रही हूँ। ये जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये आज से 2 साल पहले हमारे साथ पेश आया था। इस घर में 2016 में शादी होने के बाद मैं आई थी। हमारा ये घर पुराने डिज़ाइन पर बना हुआ था जिसकी एक साइड पर 3 कमरे और किचन और बाथरूम जबकि दूसरी तरफ सहन था, जिसके बिल्कुल सेंटर में एक काफ़ी पुराना बेल का दरख्त लगा हुआ था। घर वाले बताते थे कि ये दरख्त उनके घर बनाने से पहले भी यहाँ मौजूद था, इसलिए उन्होंने भी इस दरख्त को कटवाना बेहतर न समझा और इसे ऐसे ही रहने दिया। मेरी पूरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरी सास थी। खैर, जब मैं इस घर में आई तो मुझे इस दरख्त से एक अनजाना सा खौफ महसूस होता था। जब ये बात मैं अपने हस्बैंड और अपनी सास को बताती तो वो दोनों हंसते हंसते बात को टाल देते थे। उनका तो बस यही कहना होता कि हम तो शुरू दिन से ही यहीं पर रहते हैं, हम लोगों के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर भी कोशिश करती रहती कि मगरिब के बाद सहन में ना जाऊं। और अब तो मैं अपने बच्चों को भी शाम के बाद बाहर नहीं निकलने देती थी। खैर, फिर कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और साथ ही हमारी ज़िंदगी पर कुछ गहरे असरात पड़े। मेरी सास कोरोना होने की वजह से कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही और हॉस्पिटल में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उनका ज़्यादातर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में ही गुज़रता था और यही वजह थी कि वो हमारे घर की रौनक थी। उनकी डेथ हम सब के लिए बहुत ही गहरा सदमा था। मैंने अपनी सास का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि उनके जाने के बाद हमारा हंसता बसता घर जहन्नुम बन गया। हम सब ने वो चीज़ें बर्दाश्त की जो आपके लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल होगा। मेरी सास की डेथ के बाद मैं पूरा दिन अपने बच्चों के साथ अकेली घर में होती थी। मेरे शौहर 9 बजे ऑफिस जाते और शाम 6 बजे वापस आते थे। पूरा दिन अकेले रह कर मुझे ये घर काफ़ी खौफनाक लगने लगा। मेरी सास की डेथ के बाद जब मेरे शौहर जॉब पर जाते तो उस दरख्त के पास से एक अजीब शोर की आवाज़ आती थी। ये शोर ऐसा होता था जैसे काफ़ी सारे लोग दरख्त के नीचे खड़े हों, जैसे एक हजूम हो लोगों का। मैं ख़ुद भी अवॉइड करती थी और बच्चों को भी सख्ती से मना किया हुआ था। दिन गुजरने के साथ साथ उन सब वाक़यात ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। मैं बच्चों को लेकर कमरे में बैठी होती तो बाहर कदमों की आवाज़ें आती। अगर किचन में होती तो ऐसा लगता जैसे अभी मेरे पीछे से कोई गुज़रा है। और अक्सर रात को किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आती, लेकिन जैसे ही किचन में आकर देखते तो सब कुछ अपनी जगह पर पड़ा होता।
میرے شوہر کی ان سب واقعات پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا، ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک مجھے کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑتے ہوئے جگایا کہ وہ جا کر کچن میں دیکھیں وہاں پر کوئی ہے، لیکن وہ اتنا کہہ کر سو گئے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، اس لیے تم بھی سو جاؤ۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ دوبارہ کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی، تو میں نے ہمت کرتے ہوئے خود جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ خیر میں اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کے ساتھ کچن کی طرف جانے لگی۔ پھر جب میں نے کچن کی لائٹ آن کی تو سب کچھ بالکل نارمل ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا جیسا میں رات کو رکھ کر سوئی تھی۔ پھر میں نے اپنا وہم سمجھ کر کچن کی لائٹ آف کی اور پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں کچن سے باہر نکل کر کوئی 6 قدم چلی ہوں گی کہ ایک دم دوبارہ برتن گرنے کی آواز آئی۔ اس بار میں کچن کے بالکل پاس تھی اور یہ آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ میں دوبارہ سے اسی طرح دبے قدموں سے کچن میں گئی اور لائٹ آن کی۔ لائٹ آن کرتے ہی جو میں نے دیکھا وہ آج بھی یاد کر کے میرے پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لائٹ آن کرتے ہی میں نے دیکھا کہ کچن میں میری ساس کھڑی تھی اور انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جس پر سارا خون ہی خون تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی میرے چیخوں کی آواز میرے شوہر تک پہنچی تو وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کچن میں ابھی امی کو دیکھا ہے اور میرے شوہر کے آتے ہی وہ اچانک سے غائب ہو گئی اور کچن اب بالکل خالی تھا۔ میرے شوہر یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میری طبیعت خراب ہے۔ خیر پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھے سلا دیا، لیکن یہ سب واقعات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ خیر پھر میں ایک دن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور میری کمر سنک کی طرف تھی کہ اچانک سنک کا نل خود ہی کھل گیا۔ میں نے جب مڑ کر دیکھا تو میرے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بچے بھی کمرے میں تھے اور میرے شوہر بھی جاب کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیر میں نے پھر نل بند کیا اور دوبارہ سے کھانا بنانے لگی، لیکن کچھ سیکنڈ بعد نل دوبارہ کھل گیا۔ میں نے دوبارہ سے مڑ کر سنک پر نظر ڈالی تو نل سے پانی کی جگہ خون بہہ رہا تھا۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی تو صحن میں لگے درخت کی طرف دیکھا تو وہاں میری ساس کھڑی بھیانک آواز میں ہنس رہی تھی۔ ان کا حلیہ آج بھی وہی تھا، سفید لباس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں اب بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی، میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھر میں بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ پھر میرے شوہر کے واپس آنے پہ میں نے اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اسے بتا دیا، تو پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے یہی کہتے رہے کہ امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ سب تمہارا وہم ہے۔ اور پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ تم کچھ دن اپنی بہن کے پاس چلی جاؤ، شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اسی دن رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں میری بیٹی زینب کمرے کے دروازے میں کھڑی درخت کی طرف اشارہ کرنے لگی، مما دادو آئی ہے اور وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ یہ سارا منظر میرے شوہر دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے فوراً سے زینب کو اٹھایا اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا آپ نے دادو کو کدھر دیکھا ہے؟ زینب اب بھی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا دادو وہ کھڑی ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہی میرے شوہر کافی پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی میں یہاں پر کوئی گڑبڑ ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک مجھے ہلکی سی آواز سنائی دی کہ مجھے ہلکی سی جاگ آئی۔ پھر میں نے باہر کی طرف دھیان دیا تو کچھ بچوں کی کھیلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ساتھ زینب کے بیڈ کی طرف دیکھا تو زینب بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر کو جگایا اور زینب کا پوچھا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھے اور دیکھا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میرے کہنے پر میرے شوہر نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو زینب اسی درخت کے نیچے بیٹھی کھیل رہی تھی
ہمارا اتنا دیکھنا تھا کہ میرے شوہر نے زینب کو آواز دی اور بھاگتے ہوئے اس درخت کی طرف گئے اور زینب کو اٹھایا تو وہ روتے اور چیختے ہوئے کہنے لگی مجھے دادو کے پاس جانا ہے۔ پھر میرے شوہر بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر آئے اور کمرہ اندر سے لاک کر دیا اور پھر زینب کو اپنے پاس لٹا کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ ایان بھائی ہم لوگ بہت ہی زیادہ ڈر چکے تھے اور پھر ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ رات گزاری اور صبح ہوتے ہی پھر اگلے دن میرے شوہر کسی بزرگ کو گھر لے آئے اور انہیں آج تک ہونے والے سارے واقعات بتا دیے۔ پھر ان بزرگ نے ہمیں کمرے کے اندر جانے کا بولا اور وہ خود اس درخت کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ کچھ آیات پڑھنے کی آواز ہمیں مسلسل کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر کچھ ٹائم بعد ان بزرگ نے ہمیں باہر آنے کا بولا اور ایک خوفناک انکشاف کیا جس کو سننے کے بعد ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس درخت پر کافی عرصے سے چڑیلوں کے خاندان کا بسیرا ہے۔ پہلے آپ کی ساس ہر ٹائم ذکر کرتی رہتی تھی، اس لیے یہ چیزیں صرف اس درخت تک ہی محدود تھیں، لیکن اب یہ پورے گھر پہ حاوی ہو چکی ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی کا روپ دھار کر آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ خیر میں نے اپنے عمل سے ان کو کچھ حد تک قابو کر لیا ہے، لیکن مجھے کچھ دن یہاں پر اور آنا پڑے گا۔ پھر وہ بزرگ کل آنے کا کہہ کر چلے گئے اور ہم بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پورا دن خیریت سے گزر گیا، لیکن رات ہونے کی دیر تھی، ہم پہ مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہم ابھی لیٹے ہی تھے کہ ہمیں باہر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی لوہے کے ڈبے سے کھیل رہا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میرے شوہر کمرے کے دروازے کے قریب گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ ہم دونوں کا پورا دھیان اسی آواز پہ تھا کہ پھر ایک دم سے کوئی چیز آ کر ہمارے دروازے پر لگی۔ خوف اور ڈر سے نہ چاہتے ہوئے بھی میری چیخ نکل گئی۔ ہم دونوں اب بہت ہی زیادہ گھبرا چکے تھے۔ پھر اچانک سے ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ زینب کے نام کی پکار گونجنے لگی۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھ سے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میرے جسم میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں پوری رات خوف اور ڈر سے جاگتی رہی۔ پھر صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے ضروری سامان پیک کرنے کا بولا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم اپنے کسی قریبی کے گھر چلے گئے۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد ہم کسی اور گھر میں شفٹ ہو گئے اور ہمارا وہ والا گھر آج بھی خالی ہے۔ آج 2 سال بعد بھی ہمارے محلے والے بتاتے ہیں رات کو روز اس گھر سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ تو ایان بھائی یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی خوفناک کہانی ہے تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔